دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ احکام شریعت کے بعض چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام کے فرمایا کہ یقیناً میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری بعض اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرمائیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا امامت کا۔ یہ آیت 124 نمبر کی ہے، گزشتہ درس میں اس کے پہلے جز پر گفتگو کی گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، ابو الانبیاء ہونے کا مقام اور مرتبہ، ساتھ ہی ساتھ ان کی اولیت، بہت ساری چیزوں میں ان کو جو مقام اولیت حاصل ہے، پہلی ختنہ، پہلا معانقہ، سلی ہوئی شلوار پہلی مرتبہ پہننے کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ انہی کی شریعت میں مزمزہ، کلی کرنا، مونچھوں کا کتروانا، داڑھی کا بڑھانا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو غسل کے اندر، یہ انہی کی شریعت سے شروع کیا گیا۔ امتحانات کیا تھے اس پر بھی گفتگو ہوئی، پیدائش سے لے کر جوانی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے آبائی علاقے اور وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہائش پذیر ہونا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دوری اختیار کرنا، اس آزمائش میں ان کا ڈالا جانا، اس میں پھر ان کا کھرا اترنا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے کلمات کے ذریعے سے بیان کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان پورے امتحانوں میں کامیاب رہے۔ کامیابی کا اعلان اللہ کی طرف سے آ رہا کہ اس میں کہیں سے کہیں تک کوتاہی نہیں کی گئی۔ میں نے اس موقع پر مقام صدیقیت، مقام خلت دونوں پر گفتگو کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پر فائز تھے، خلیل تھے، اس لیے اللہ کی محبت دل کے نہا خانوں میں جاگزیں تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، امتحان کے بعد نتیجے کے طور پر کچھ نہ کچھ انعام تو دیا جائے، ورنہ امتحان لے کر کے انعام کے بغیر چھوڑ دینا یہ مروت کے خلاف ہے۔
تو اس لیے کہا گیا کہ اس امتحان کے انعام کے طور پر تمہیں جو چیز ملے گی وہ دنیا کی امامت کا شرف ملے گا۔ للناس امامہ، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ یہاں امام اس معنی میں بھی شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء بھیجے، بلکہ ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل، ان کے خاندان سے تھے، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا گیا۔ حضرت اسحاق نبی، اسماعیل نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، نیچے تک حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب انبیاء بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اس معنی میں بھی وہ امام ہیں۔ دوسرے، ان کی اپنی ذریت کے اندر انبیاء کے علاوہ صلحاء، صدیقین کثیر تعداد میں آئے، اولیاء، نیکوکار ایک بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا للناس، اور لوگوں کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں للناس فرمایا، لوگوں کے لیے امامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو تذکرہ آیا فرمایا للعالمین، لوگوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، چرند و پرند کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، انسانوں کے لیے تو ہیں ہی، بے جان چیزوں کے لیے بھی، پتھر و درخت کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ عظیم ہے۔ جب یہ دعا حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا، اے اللہ، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یوں کہا کہ اے اللہ، امامت کے اس منصب میں اور اس شرف میں میری ذریت، میری اولاد میں سے بھی کسی کو شامل کر لیجیے، من ذریتی۔ یہ من بتلا رہا ہے کہ ابراہیم نے ساری اولاد کے لیے نہیں کہا، من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ مقام عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ اعلان کہ میں امام بناؤں گا ان کو پہنچے گا کہ جو ظالم نہیں ہوں گے۔ جو ظالم ہوگا وہ کبھی میرے اس وعدے تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کو میں امامت کے مقدس شرف اور مقام تک نہیں پہنچاؤں گا۔ اب یہاں دو تین چیزیں سمجھ لیجئے۔ مائک کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، صاف ہے میری حساب سے، مائک کا مسئلہ بہت خراب چل رہا ہے، آپ کو صاف آ رہی ہے آواز؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں امام بنائیے۔ گزشتہ درس کی کچھ باتیں میں آپ کو یاد دلا دوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امتحانوں اور آزمائشوں کے انعام کے طور پر جو منصب امامت اور قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو اللہ نے دیا ہے، اس میں وہ 30 چیزیں بھی داخل ہیں جو قرآن کی مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، سورہ مؤمنون کے اندر، اور کچھ کا تذکرہ سورہ معارج کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات مؤمنین بیان کیے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے لے کر الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تک، اور یہاں
التائبون العابدون سے لے کر وبشر المؤمنین تک، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات سے لے کر مغفرۃ و اجرا عظیما تک جو صفات اللہ نے آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ منصب امامت کے لیے ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ان صفات میں سے کسی صفت میں ناکامی ہے، کوتاہی ہے، تو منصب امامت کے حقدار نہیں ہے۔ یہاں لفظ امامت سے صرف مسجد کی با جماعت نماز کی امامت مراد نہیں ہے، بلکہ ملت کی قیادت اور ملت کی رہنمائی، ان کے لیے جو صفات درکار ہیں قرآن پاک میں اس کو الگ الگ الفاظ میں بیان کیا گیا، یہ مراد ہے۔ اس لیے ہم کسی کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں، کسی کو اپنا بڑا رہبر رہنما مانتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو ان صفات کے اوپر تولیں۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں کہ کامل شیخ کی اتباع کی جائے، کامل شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کیا جائے۔ اور شیخ کامل کا ترجمہ، شیخ کامل کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ شیخ کامل سے مراد ماہر شیخ بھی ہے، کہ جو لوگوں کی قلب کی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو پہچان کر اس کا صحیح معنی میں علاج دینے والا ہو، خود پابند شریعت ہو، متبع سنت ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کے نام پر بیعت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مشوروں سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ صفات تلاش کرنا ہوگا کہ میں جس کو اپنا مقتدا اور رہبر اور رہنما مان رہا ہوں اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ ملت کی قیادت کا اگر ہم کسی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں تو وہ کن صفات کا حامل ہو، وہ کیسا ہو، تو اب اس کو اس معیار پر اتارا جائے، اس کے تقوی کو دیکھا جائے، للہیت کو دیکھا جائے، اس کی عبادات کو دیکھا جائے، معاملات کو دیکھا جائے، معاشرت کو دیکھا جائے، حرام اور حلال کی تمیز کس درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ دیکھا جائے، سچائی راست بازی وہ کس قدر اپناتا ہے اس کو دیکھا جائے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کس قدر محتاط ہے اس کو دیکھا جائے، اس کی اپنی ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی جو اس کے اپنے گھر کی زندگی ہے اس میں وہ دین پر کتنا عمل کرتا ہے اس کو دیکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر کسی کو ملت کی قیادت کی ذمہ داری سونپی جائے، ورنہ گناہگار قسم کے قائد، حرام اور حلال کی تمیز نہ رکھنے والے قائد چند ٹکوں کی خاطر پوری ملت اسلامیہ کا سودا کر دیتے ہیں۔ اس کو جب تک شریعت کا، اللہ رسول کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ امانت داری کے ساتھ خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب اس کے اندر اللہ رسول کا خوف بیٹھے گا تو پھر دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت ہو، وہ ملت اسلامیہ کا سودا کرنے سے پہلے 50 دفعہ سوچے گا کہ قیامت کے دن میری اس ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس مقام پر لانا ہے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ جن صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اے اللہ جو میری نسل، میری اولاد آئے گی، میری اس اولاد کے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائیے۔ تو اللہ کہتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، ہاں پہنچاؤں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس وعدے سے فائدہ اٹھانے والے نہیں۔ اب وہ ظالم کون ہوں گے؟ ظلم کہتے ہیں شرک کو، ظلم کہتے ہیں شرک کو۔ اسی سے علماء نے نقطہ نکالا کہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ شرک سے محفوظ رہتے ہیں، وہ مشرک نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر وہ شرک والے ہوتے تو پھر ظلم ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ظلم کا شائبہ ان پر آ جاتا، اس لیے وہ ظالم، اے بچے نہیں سمجھ میں آیا تو خاموش بیٹھنا۔ ایک تو نبی مشرک نہیں ہوتا، دوسرے جتنے لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں، ایمان قبول کرنے سے پہلے کی جو زندگی تھی، چاہے شرک کی ہو، چاہے کفر کی ہو،
کوئی بھی زندگی ایمان کے قبول کرنے کے بعد اب پچھلی زندگی کو بطور طعنہ، بطور الزام، یا یہ کہ بطور استہزاء، بطور مذاق اس کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ تھے اسلام نے آ کر کے ان سب گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی ایسا ایمان لانے والوں کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جتنے صحابہ ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان پر امت کا ایک طبقہ بھوکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ بھی ایمان لانے سے پہلے کفر و شرک کا شکار تھے، لہٰذا ان کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کے فضائل کے سلسلے میں جتنی روایات بیان کی گئی ہیں وہ ساری اپنی گھر کی ہے۔ تو ایسے کم عقلوں کو جواب دیا جاتا ہے، قرآن نے کہہ دیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ان سب کی وہ گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے، اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر انگلی اٹھائے۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد ابن ابی مرثد، بڑے جلیل القدر صحابی، باہمت، باحوصلہ اور بہت طاقتور صحابی تھے۔ ان کی زندگی ایمان لانے سے پہلے، ظاہر ہے کہ ایمان سے پہلے کی زندگی تو جہالت کی تھی، اس زندگی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ایک فاحشہ عورت سے تعلقات تھے۔ اس تعلقات کا چرچا پورے شہر میں تھا، پورے مکے شہر میں۔ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ ایمان والے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد مکے میں جو مسلمان رہ گئے تھے، مشرکین کے قید میں، آقاؤں کی قید میں، یا کمزوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پاتے تھے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ آتے مدینے سے مکہ آتے، رات کی تاریکی میں لوگوں کو کہتے کہ اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں مدینہ پہنچا دوں گا۔ آتے، رات کی تاریکی میں اس کو اٹھاتے، اپنے کندھے پر بٹھاتے اور لے کر چلے جاتے، بڑی طاقت والے۔ ایک دن ایک بڑے ڈیل ڈول کے طاقتور مسلمان کو انہوں نے کہا کہ میں رات کو تمہیں مدینہ پہنچا دوں گا۔ انہوں نے کہا آ جانا۔ رات کی تنہائی، تاریکی، یہ ان کی حویلی اور گھر کے قریب پہنچے، دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے ایک خاتون آ رہی تھی، خاتون کی نظر حضرت مرثد پر پڑی تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی عورت تھی جس سے تعلقات باقی تھے اسلام سے پہلے۔ عورت نے بھی پہچان لیا، پوچھا مرثد؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہتی ہے کہ چل آج رات میرے گھر میں بسر کر لے، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ حضرت مرثد نے فوراً کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میں یہ بدکاری نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں شور مچا دوں گی، اعلان کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تجھے جو اعلان کرنا ہے کر دے۔ تو اس نے فوراً آواز لگائی ایھا الخیام یا صاحب الخیام، اے خیمے والو، گھر والو، ھذا رجل، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے قیدیوں کو یہاں سے لے جاتا ہے، تمہارے قیدیوں کو چھڑانے والا یہی ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت مرثد دوڑے وہاں سے،
مدینے سے مکے سے باہر نکلے، ایک پہاڑ کے غار میں چھپے، کچھ دیر بعد دوبارہ آئے، آ کر اس گھر والوں کو جن سے وعدہ تھا ان کو اٹھا کر پھر پہنچا دیے۔ آزمائشی سفر تھا، وہ بڑے ڈیل ڈول کے طاقت والے تھے، ان کو اٹھا کر کچھ دور چلتے تو تھک جاتے، پھر رک جاتے، مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا، رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، عورت ملی تھی اور اس نے مجھ سے یوں مطالبہ کیا، میں نے اللہ کا واسطہ دے کر اس سے اپنے آپ کو بچایا، یا رسول اللہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا نکاح کر لوں؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ زنا کرنے والے مرد سے زانیہ ہی کا نکاح ہوگا، زنا کرنے والی عورت سے زانی کا ہی نکاح ہوگا۔ تم چونکہ پچھلی گناہ زندگی سے توبہ کر چکے ہو، لہذا تمہارا نکاح اس زانیہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ اسلام نے معاف کر دی، کہا کہ اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو گناہ جا کر کے نیکیاں بن جائیں گے، لیکن ابھی بھی جو اس گناہ کے اندر ملوث ہے اس کا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مقام صحابہ کا۔ اب ایک طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ پہلے تو صحابہ شرک میں مبتلا تھے، کفر کے اندر مبتلا تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر اسلام کو قبول کرنے کے بعد پرانی زندگی پر الزام لگانا، تہمت باندھنا ہی جائز ہے، قرآن نے سب صاف کر دیا۔ تو یہ مقام اول، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کے بعد پھر عمدن اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ مقام امامت کے لیے، قیادت کے لیے انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، توبہ کرنے کے فوراً بعد پھر عمدن جان بوجھ کر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے، بار بار نہ کرے۔ چھوٹا ہی گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، چلو کریں گے کیا ہوگا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے وہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک انسان کو مقام منصب نبوت، منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اور ملت کی قیادت کے لیے تو اس کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں پر آدمی اترے، پھر ملت کی قیادت ہوگی۔ اللہ ایسی قیادت کے اندر پھر برکتیں اتارے گا۔ اسی کو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو گنہگار ہوں گے وہ میرے اس مقام امامت کے وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معنی میں عنوان کے طور پر اوپر ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں۔ آگے کی جو آیت ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، کعبے کی تعمیر، اس کی بنیادیں، اس کا رقبہ، اس کے حدود، اور پھر اسی میں ایک لفظ آیا ہے مقام ابراہیم۔ ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو ملت کی امامت کے لیے قبول فرمائے، اور آخری سانس تک اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔